اب اس کے بارے میں مجھے بتائیں کہ اس کی کیوں نیڈ ہے، صحیح ہے نا، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اس سے لانگر رن کے اندر کیا امپیکٹ کریٹ ہونے والا ہے؟ اچھا، یہ کام میں اس لیے کر رہا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کام ہر نوجوان کو کسی بھی طور پہ، جیسے آپ نے یہ شروع کیا، میں آپ کو بار بار اس لیے کر رہا ہوں کہ میں آپ سے شروع دن سے بڑا جو ہے نا ریلیٹ کر پا رہا ہوں. تو دیکھیں، یہ ہمارے جو بزرگ تھے، ہمارے جو بڑے تھے، یعنی ہمارے جو دادا تھے، پردادا تھے، وہ اس سوسائٹی میں کچھ کنٹریبیوٹ کر کے گئے. لیکن جو ہم سے اوپر جو لوگ تھے انہوں نے بھی کچھ کنٹریبیوٹ کرنا تھا، اور یہی ذمہ داری ہماری بھی ہے. اب مسئلہ کیا ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے، پہلے آپ سنتے ہوں گے کہ جی ہمیں کبوتر کے ذریعے پیغام رسائی ہوتی، یس. پھر آپ نے سنا کہ خطوط کے تھرو ہوتی تھی، پھر ہم نے یہ سنا ٹیلی فون کے تھرو بڑی رچ ہوتی تھی کہ بھائی جس کے گھر ہے یا پھر محلے میں کسی ایک کے پاس ہے تو وہ جائے گا اور بات ہو جائے گی، یا پھر پی سی او کے تھرو ہوتی. اس کے بعد پھر جو ہے موبائل فون آیا، موبائل فون آنے کے بعد پھر جو ہے اسمارٹ فون آئے، اسمارٹ فون آنے کے بعد آج آپ سوچیں ٹیکنالوجی کہاں کھڑی ہے. ہمارے دادا کے پاس اے آئی کی ٹیکنالوجی نہیں تھی، فنگر ٹپس پہ نالج نہیں تھی، انفارمیشن نہیں تھی، ہمارے پاس ہے. اب وہ پریویلیج، وہ کہتے ہیں نا کہ بھائی اپنا کہ ہمارے جو بزرگ تھے، ہم اکثر بہت ساری چیزیں ان پہ ڈالتے ہیں. اب رسپانسبلٹی الٹیمیٹلی آپ کے اوپر آتی ہے کہ آپ پوری دنیا کو دیکھتے ہیں. صحیح کہ بھائی فلانے مسئلے کا حل مجھے، اگر مثال کے طور پہ میری یوٹیوب کے اوپر 100 سبسکرائبر کرنے ہیں، اس کا پروسیس کیا ہے آ جائے گا. مجھے سماج میں بہتری کیسے کرنی ہے، لکھوں گا، ڈالوں گا، اس پہ فوری بتا دے گا، چیٹ جی پی ٹی بتا دے گا، مجھے بتا دے گا. اب ہماری رسپانسبلٹی یوں بڑھ گئی ہے کہ اب ہمارے پاس انفارمیشن کی جو انفارمیشن کا ریولیوشن ہے وہ ہمارے دور میں ہوا ہے. ایسے جب ہم کہتے ہیں نا انڈسٹریل ریولیوشن ہوا تھا تو وہ ہمارے دور میں نہیں ہوا. اس وقت ٹیکنالوجی کا ریولیوشن ہمارے دور میں. آنے والی نسل ہم سے یہ ضرور پوچھے گی کہ آپ جو ہے دنیا کے اندر آپ کیوں جانا چاہتے ہو، باہر کیوں جانا چاہتے ہو. باہر ہم اس لیے جانا چاہتے ہیں کہ ہمارے پریویلیجز ہوں گے، ہمیں حقوق حاصل ہے. ہم آج بڑا خوش ہوتے ہیں جب آپ نے دیکھا ہوگا، میں آپ کو چیلنج، مطلب ہم لوگوں کو میں چیلنج یوں کرتا ہوں آپ کے سے، کہ ہم سب پیلسٹائن کے واقعے پہ اکٹھا ہیں، ایک ہیں کہ قیامت ڈھائی گئی ہے، اس طرح کی کوئی نوید کہیں نہیں ملتی، ظلم ہے. ہم محرم کے دنوں میں جب ہم 9-10 محرم کے ٹائم پہ سن رہے تھے کہ کس طرح سے کربلا میں گزرا، ہم ریلیٹ کر رہے ہیں، ہم ریلیٹ کر رہے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر جب بچے گریجویٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ جو فلسطین کا، پیلسٹائن کا فلیگ اٹھائے جو ہے ریکارڈ اپنا کراتے ہیں، جو کہ جی غلط ہو رہا ہے. صحیح ہے. آپ مجھے پاکستان کی کسی ایک یونیورسٹی میں یہ کر کے کوئی دکھائے، نہیں دکھا سکتا نا. اس کا ریزن ہے کہ بہت اسٹرانگ ریزسٹنس ہے، ٹھیک ہے، بہت نہیں کر پا رہے. اس کا ریزن وہاں پر ہیومن ویلیوز زیادہ ہیں. ہاں جی، ہم ہیومن ویلیوز زیادہ ہیں، ڈائیورسٹی کو خوبصورت سمجھا جاتا ہے. آپ مسلمان ہیں، ہندو ہیں، کرسچن ہیں، پاکستانی، انڈین ہیں، کوئی ہیں، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا. آپ میں کوئی قابلیت ہے، آپ کو چانس دیا جائے گا. لیکن پاکستان میں ایسا نہیں. ہر کام اسٹیٹ کا کرنے کا نہیں ہوتا، کچھ کام ہمارے اپنے ہوتے ہیں. جیسے آپ کی میری بیٹھک ہے، یہ آپ نے کچھ سوچ کے شروع کیا، اسی طرح ہزاروں لوگوں نے کچھ نہ کچھ سوچ کے شروع کیا. تو میری سوچ یہ ہے کہ دیکھیں، اگر کوئی مسئلہ ہے، اس مسئلے کا حل آپ جانتے ہیں، آپ کر سکتے ہو. مثال کے طور پہ روڈ صحیح نہیں ہے، یہ کام روڈ کا صحیح کرنے کا اسٹیٹ کا کام ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس روڈ کو خراب ہونے سے بچانے کا بہت حد تک آپ کا کام کر سکتے ہو. آپ کے ارد گرد جو کچرا موجود ہے، وہ کچرا اسٹیٹ نے آ کے نہیں پھینکا کہ بھائی آج جو ہے نواز شریف، عمران خان، زرداری صاحب نکلے تھے، انہوں نے کچرا روڈوں پہ پھینک دیا. نہیں، یہ وہی کچرا جو ہم نے پھینکا. اب نوجوان چونکہ آئیڈیلسٹک کرتے ہیں ملٹیپل فارن کنٹریز کو، تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ فارن کنٹریز کے اندر جو ہیومن ویلیوز ہیں، سوشل ویلیوز ہیں، وہ کیا ہیں. جو کام میں کر سکتا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں کہ میرے ساتھ جو بیٹھا شخص ہے اس کو میں اس کی زبان پہ، اس کے مذہب کے، اس کے رنگ نسل کے اوپر، جو کہ اسلام کی کور تھیم ہے، اس پہ میں اس کی تنقید نہ کروں. اگر وہ کسی چیز میں کم ہے، مثال کے طور پہ آپ ہو سکتا ہے ایڈیٹنگ میں کم ہو، اب ہوسٹ بہت اچھا کر رہے ہیں، صحیح ہے نا، اٹس ٹوٹلی فائن. بالکل ایسا ہی ہے کہ مطلب کسی کی کوئی اسکل اچھی ہوتی ہے، کسی کی کوئی چیز. ہم کیوں کسی کو ایک ہی لینس کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں؟ یہی تو خوبصورتی ہے نا اس معاشرے کی، اس دنیا کی،
کہ مجھے پتا ہے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، تو اس میں کوئی اور بندہ آ کے وہ والا کام کرے گا. دیکھیں خدا نے نا ہر شخص کو کوئی نہ کوئی کام دیا. آپ فری لانسنگ بھی کر رہے ہیں، یہ کام بھی ساتھ کر رہے ہیں. اب میں کہوں کہ نہیں یار میں تو فری لانسنگ بھی کر لیتا ہوں، میں یہ بھی کر لیتا ہوں، یہ پاسبل ہی نہیں ہے نا یار. خدا نے آپ کی قسمت لکھی ہے جو آپ کو کہا ہے کہ تم بناؤ. صحیح ہے، آپ نے خود ڈاٹس کنیکٹ کیے نا کہ بھائی میں یہ شروع کروں گا، 2 لوگ آئیں گے، 4 لوگ بنیں گے، اور ماشاءاللہ آپ کی آج 2-3 کنٹریز میں ٹیم ہے اور پاکستان میں بڑی زبردست کام کر رہے ہیں. اسی طرح سے ہر شخص کو خدا نے کچھ نہ کچھ کیپیسٹی دی ہے. اس کیپیسٹی کو خود پہچاننا ہوگا.